السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم وقتاله كفر. سباب المسلم فسق وقتاله كفر. صدق الله العظيم. আমার কিছু কি তারিখ
اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ منعم حقیقی کی دی ہوئی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس زندگی کی قدر کیجئے۔ اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے، وقت کی قدر کیجئے۔ اتنی قیمتی ہے کہ انسان کی زندگی جب انسان گزار کے چلا جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر انسان کو جنت اور جہنم ملتی ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، 2021 اور 2020 کا چلے جانا یہ انسان کو پیغام دے رہا ہے کہ تیری زندگی بہت قیمتی ہے، اس زندگی کو ضائع نہ کیجیے، اس زندگی کے لمحات کی قدر کیجیے۔ حضرات، سمجھنے والا سمجھتا ہے کیا ہوا، یہ تو ایک کنکر ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں کہ کنکر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں۔ سمجھنے والا سمجھتا ہے یہ تو ایک ذرہ ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں جب ذرے ملتے ہیں تو پھر ذرات بن جاتے ہیں، جب ذرات ملتے ہیں تو صحرا بن جاتے ہیں۔ حضرات، سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک لمحہ ہے، گزر جائے گا۔ اس کو اس بات کا علم نہیں کہ لمحے ملتے ہیں تو لمحات بنتے ہیں، اور پھر لمحات انسان کی زندگی کو اس طرح کاٹتے ہیں دن اور رات کی صورت میں، اسی طرح مہینے اور ہفتوں کی صورت میں اور سالوں کی صورت میں، کہ انسان کی زندگی کا قدم آگے کی طرف جا رہا ہے، پیچھے آ گیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک بول ہے جو میں نے بول دیا ہے، جبکہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بول بولنے سے الفاظ بنتے ہیں، اور یہ ایک بول انسان کی زندگی کا اگر اچھا ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی سنور جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ اگر یہی بول جو انسان کی زبان سے نکلنے والا اگر گندا ہو جائے، مندا ہو جائے، کسی کی بے حرمتی اور بے عزتی بھی آ جائے تو انسان کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور آج کی اس مختصر وقت کے اندر جہاں آپ نے سنا چغلی کی نقصانات کو، غیبت کرنے کے نقصانات کو، جھوٹی گواہی اور جھوٹ کے نقصانات کو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، بد زبانی کے نقصانات کو سنا، آج آپ سنیں گے جناب محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے اس گندے بول اور مندے بول سے جس کو گالی کہا جاتا ہے۔ یہ گالی والا بول کیا ہوا جی، میں نے فیشن کے طور پر کہہ دیا تھا اس کو گندا، میں نے بھی اس کو مذاق کے طور پر گالی دی تھی۔ اس کو اس بات کا علم نہیں کہ اتنا بڑا یہ گھنونا جرم ہے کہ خاندان آپس میں اس گالی کی بنیاد پر لڑ پڑتے ہیں، اس گالی کی بنیاد پر قتل و غارت ہوتی ہے، اس گالی کی بنیاد پر جیلوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، اس گالی کی بنیاد پر
سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یہ گالی اتنا گھنونا اور خطرناک جرم ہے جس کو میں اور آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو میں نے صرف مذاق کے طور پر کیا تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اس خطرناک گناہ سے مجھے اور آپ کو آگاہ کیا اور منع کیا کہ کائنات کے لوگوں زبان سے ایسا لفظ مت بولنا جو کسی کی عزت پہ حرف دینے والا ہو، جو کسی کو بے عزت کرنے والا ہو۔ والدین سے بد زبانی حرام ہے، والدین کی اطاعت جہاں ضروری ہے ان سے بد زبانی، بد کلامی، بے رخی حرام ہے۔ گالی دینا تو اس سے بڑا جرم ہے۔ کتنا خطرناک جرم! کہا جس طرح شراب گناہ ہے، سود گناہ ہے، اور اسی طرح جوا گناہ ہے، اسی طرح چغلی غیبت گناہ ہے، اسی طرح بے عینی ہی گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو چھوٹا سمجھ بیٹھے، اس کو معمولی سمجھ بیٹھے ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، آقا کائنات کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کائنات کے لوگوں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گندا بول بول کر بلانا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا، یہ فسق ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اس سے امن تباہ ہوتا ہے، زندگی بے سکون ہوتی ہے، گھر کا چین ختم ہوتا ہے۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ وقتالہ کفر، کسی مسلمان کا قتل کرنا، ناحق خون کرنا، یہ کفر کا باعث بنتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی کو گالی بھی نہ دے اور کسی کو قتل بھی نہ دے۔ حضرات، اللہ خالق و مالک نے میرے اور آپ کے لیے کیا پسند کیا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مالک ارض و سما نے میرے اور آپ کے لیے ایمان پسند کیا ہے، اور کس کو ناپسند کیا ہے؟ فسق کو، لڑائی اور جھگڑے کو، اور لڑائی جھگڑے کا جو باعث اور سبب بنتی وہ گالی۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ دیکھ لیں، سروے کر لیں، میرا بھی عینی مشاہدہ ہے، میں بھی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ لوگ پہلے گریبان نہیں پکڑتے، کسی کے گھر میں آ کر پہلے اس کو مارنا شروع نہیں کرتے، لوگ پہلے عدالتوں میں نہیں جاتے، جیلوں میں بند نہیں ہوتے، سب سے پہلے اگر کھولتے ہیں تو اپنی زبان کا جب تالا کھولتے ہیں، زبان سے گندا بول بولتے ہیں جس کو گالی کہا جاتا ہے، پھر انسان لڑائی بھی کرتا ہے، عدالتوں کے چکر بھی کاٹتا ہے، پھر یہاں تک کہ جیلوں کی سلاخوں میں بند بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ذلیل و رسوا ہو کے مر جاتا ہے۔ یہ آپ یعنی شاہد کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ دیندار گھرانے، مذہبی گھرانے اور مذہبی لوگ ایک دوسرے پر تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر بری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ سوشل میڈیا میں دیکھ لو، انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک اور واٹس ایپ آپ کو بھرے ہوئے لان سے نظر آئے گا۔ وہ کسی کو برا کہہ رہا ہے، کسی کو برا کہہ رہا ہے، وہ کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو کہہ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے، 5973 نمبر روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الکبائر، اور لوگوں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ جہاں آپ نے کہا تھا نا شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کی جناب جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، وہاں آپ نے فرمایا دوسری حدیث ہے الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گائے، والدین کی برائی کرے۔
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی بد نصیب ایسا بھی ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ جی ہاں، پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال نعم، ہاں ہاں، ایسے بد نصیب بدبخت تمہیں نظر آئیں گے جو والدین کو گالی دینے والے ہیں، والدین کو مندہ پکڑنے والے، بکواس کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکات سارے معاملات ہیں، لیکن زبان سے گندا بول ٹھیک، زبان پہ گندا بول، ماں کو گندا، بیوی کو گندا، بچوں کو گندا کون بولا جاتا؟ کہاں ہیں والدین کو گالی دینے والے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل فیسب اباہ، بندہ تو کسی کے والد کو برا کہہ رہا ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، گویا یہ اپنے والد کو برا کہتا ہے، اپنے والد کو گالی دیتا ہے۔ اچھا جی، میں نے تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دی، دوسرے کے والد کو گالی دینے والا خود اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں کو برا کہتا ہے، گویا یہ اپنی ماں کو برا کہتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ کہ جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ اس خرابی کو ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے، ہمارے اسکول اور کالجوں سے، ہمارے مدرسے اور یونیورسٹیوں سے اللہ نکال دے۔ یہ اتنی بڑا گھنونا جرم اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مادری علمی ہے جہاں بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے، ماں کی گود میں بیٹھا ہے پھر بھی گالی، گھر میں بیٹھا گالیاں، محلے میں گالیاں، بازار میں گالیاں، مسجد اور مدرسوں میں گالیاں، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، کسی کی ماں کو کسی کے باپ کو برا کہنے گالی نہیں، سنیے گالی کسے کہتے ہیں؟ وَكُلُّ كَلَامٍ كَبِيرٍ، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، انسان کی زبان بولتی ہے، گندی ہو، بےہودہ ہو، ناپسندیدہ ہو، وہ گالی ہے۔ جو بھی بات انسان کی زبان سے نکلنے والا لفظ وہ گندا ہے، وہ کسی کے خلاف ہے، وہ اس میں ناپسندیدگی ہے، اگلا بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے بارے کیوں بول رہا ہے، وہ گالی ہے، اس کو شریعت نے گالی کہا۔ وَهُوَ مُشَابَهَةُ الْغَيْرُ بِمَا يَكْرَهُ، بندہ ایسا ناپسندیدہ لفظ زبان سے نکالے جس کو دوسرا سننے والا بھی ناپسند سمجھے کہ یار تو کیا بول رہا ہے، تیری زبان سے کیا نکل رہا ہے، یہ گالی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا، اللہ ہم سب کو سمجھ پائے۔ حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے سب سے پہلی بات بیان کی کہ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اللہ اس کبیرہ گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اچھا، اب جو والدین کو پھر بھی گالی دے رہا ہے، کسی کے والد کو، کسی کی والدہ کو گالی دے رہا ہے، گویا کہ یہ جناب محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ والدین کو گالی دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ والدین کو برا بھلا کہنے والا کسی کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے یا کسی کی برائی کرتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اتنا بڑا نقصان ہے جو یہ کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لیس المؤمن، او مومن جو ہوتا ہے نا وہ طعان، وہ تانے نہیں دیتا، لعنتیں نہیں کرتا، گندا مندہ بول زبان سے نہیں بولتا، دل دکھانے والا جملہ بھی زبان پہ نہیں لاتا، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ جو زبان پہ گندا بول نہ لائے وہ مومن ہے۔ لعن کرنا، تانے دینا، یہ بھی گالی میں شامل ہے۔ اچھا جی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی صحابیوں کو جب اسلام کی دعوت دیتے تو وہ اسلام قبول کرتے تو بیعت لیتے، اور اس بیعت میں، اس عہد میں یہ ایک عہد ہوتا کہ وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، آج کے بعد اپنی زبان کو گالی کے لیے حرکت نہ دینا۔ اور اس صحابی کے لیے اپنے امتی کو یہ حکم دیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ اکرام کو برا نہ کرنا، اپنے عزت والے لوگوں کو عزت دینا، ان کی برائی نہ کرنا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ ہم کو صحیح سمجھ گئے۔ حضرات،
जिस नबी ने कहा कि बुखार को गाली ना देना, जिस नबी ने ये कहा हवाओं को गाली ना देना, जिस नबी ने ये कहा दरिंदों को परिंदों को बुरा ना कहना, जिस नबी ने ये कहा कि लोगों किसी के वालिदैन को बुरा न कहना, दुनिया से चले जाएं तो उनका भी बुरा न कहना, बुरा न सोचना, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे इजाजत दे सकते हैं कि आज का मुसलमान बाजारों में सरेआम नंगियां काट कर देता है? इसको किस इस्लाम ने इजाजत दी है कि ये जुबान से गंदे मंदे बोलता है? कौन सा ऐसा इस्लाम है? कौन सी ऐसी इसके पास दलील है? कितने ही नाम निहाल पढ़े लिखे लोग, उनसे कहा जाता है कि अपने दिफा के लिए जब अगला गालियां दे रहा तो अपने दिफा के लिए गालियां देनी पड़ती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपना दिफा कर रहा है गाली के लिए, गाली से तेरा दिफा हो, तेरी जिंदगी तबाह हो इससे गाली नहीं। अल्लाह हमको सही समझता। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सही हदीस, अल्लाह फरमाते हैं इब्ने आदम युज़िबनु आदम, ये आदम का बेटा मुझे अजियत देता है, तकलीफ देता है। अल्लाह आपको कैसे तकलीफ दे सकता है? कहा युसुब्बुद्दहर, जब ये जमाने को गाली देता है ना, जमाने को पूरा भला कहता है कि पैड़ा वक्त आ गया है, साल 2020 गुजर गया ना, बड़ा ही गंदा, बड़ा ही कबाहत वाला साल सी, कर्जे वाला, परेशानियां दुखा वाला साल सी, ये बड़ा ही गंदा साल सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा ये जुबान से ज़माने को बुरा कहता है गोया कि अल्लाह को। ये सही हदीस है, मुस्तनिद बात है, पक्की और ठक्की बात कर रहा। ज़माने को बुरा भला कहने वाला अल्लाह ताला को बुरा कह रहा है। और ज़माना कौन बनाता है? दिन और रात कौन बनाता है? ये तबाहियां, ये नुकसान, ये खसारे बंदे के अमाल की वजह से हैं। जमाना बंदे को तबाह नहीं करता, वक्त बंदे को तबाह नहीं करता, बंदा अपने वक्त को तबाह कर रहा है, वक्त को जाया है। इसलिए मैंने कहा कि नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता एक और ईंट गिर गई दीवारें हयात से। नादान को इस बात का इल्म नहीं है, बल्कि ये पेश कर रहा है जी मुबारक हो, नया साल आ गया है, नए साल का पहला दिन आ गया, नए साल का पहला जुमा आ गया। इसको इस बात का इल्म नहीं है कि मेरी जिंदगी से ये साल खत्म हो गया है, मैंने पिछले साल क्या किया, सारी जिंदगी पिछला साल मेरा गालियों में गुजर गया, गिफ्टों और चुगलियों में गुजर गया, नाफरमानियों में गुजर गया। मुझे तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया जीने के लिए, एक और दिन और साल दिया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, कई बंदों की आदत होती बुखार आ गया जी, इसको ब्लड प्रेशर का मसला है, क्या हुआ जी, इसकी माँ बीमार हो गई जी, इसको बुखार ही रहता है, और क्या जी, एक बेटा भी बीमार है, हर वक्त ये कहेगा ये बीमारियां साढ़े जो की ने, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीमारियां सामी ला दियां ने, ये बीमारियां आपदा दी मुसीबतां बनके साडे गले पै गईयां ने। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया आती है और बुखार को वो बुरा भला कह रही थी। रसूल जनाब ने फरमाया वला तुसिब्बुल हुम्मा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें बुखार को भी बुरा भला कहने से मना करता हूं कि बुखार को गाली ना दो। क्यों? ये बुखार, ये मुसीबत, ये दुख आया है, तेरे गुनाह इस तरह खत्म करेगा जिस तरह भट्टी और आग वाली, उसमें लोहा डाला जाए तो उसका रंग उतर जाता है। इस तरह जब बंदे को बुखार होता है, बीमारी आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके गुनाहों को इस तरह धो डालता है। बुखार को बुरा न करें, बीमारी को बुरा न करें। अच्छा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जी हर वक्त कुक्कड़ बोलते रहते हैं, ये मुर्गे आवाजें कसते रहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तसुब्बुद्दीन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें मना करता हूं कि ये मुर्गा जो अज़ान देता है, नमाज के लिए तुम्हें जगाता है, इसको बुरा न कहना, इसकी बुराई न करना। मुसलमान को तो दूर की बात, मुर्गे को मना किया कि मुर्गे को गाली न देना, बुखार को गाली न देना, गुनाहगार हो तो गुनाहगार को भी गाली न देना। ये बुखारी में है। एक सहाबी था, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा आया कि शराबी था, शराब पीने वाला, उस पर सजा लगाई जाती है, हद नाफिज की जाती है।
اور ایک صحابی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اخذک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے، رسوا کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اتنا گندا بول اپنی زبان سے بولا ہے کہ شیطان کو خوش کر۔ حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو ہمارے معاشرے میں بڑی گندی عادت ہے، بڑی خرابی ہے، چنگا ہے جان کی مر گیا مغرور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی پیاری بات، کہا وَلَا تَسُبُّ الْأَمْوَاتِ، اپنے مردوں کو جو دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں ان کی برائی نہ کیا کرو، ان کو گالیاں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْسُوا إِلَىٰ مَا قَدِّمُوا، گویا کہ وہ تو اپنے کیے کی جزا سزا پائے جائیں گے، تمہیں یہ زبان سے گندا بول بول کر ان کے جو برسا ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اور گالی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اچھا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لوگوں یہ تیرے رب کا ایک پیغام ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 108 ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگوں جو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہوں اور غیر اللہ کے بتوں کو جو پوجتے ہیں، ان بتوں کو برا نہ کہنا، ان کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ تمہارے حقیقی خدا کو رنجش میں آ کر، ضد میں آ کر، جہالت کی بنیاد پر جو تمہارا حقیقی خدا اس کو برا کہنا چاہتا ہے۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ رب العزت نے منع کیا، یہ جو بتوں کے پجاری ہیں نا، اللہ کے علاوہ جن کی مدد کی جا رہی ہے، ان کو برا نہ کہنا، ان کی برائی نہ کرنا، یہ جہالت کی بنیاد پر تیرے حقیقی خدا کو برا کہنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے منع کیا۔ حضرات کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ یہ خرابی کی سب سے بڑی جڑ ہے، اور اس بد اخلاقی کا سب سے بھرا ہوا نفرت کا بیج ہے۔ اس سے بچو، اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بری چیز ہے تو یہ فسق ہے، یہ گالی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اچھا پھر کریں کیا؟ اللہ رب العزت نے بڑا اچھا بول بولنے کے لیے دیا، کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دیجئے یقول الذی ہی احسن، جب بھی یہ بات کریں احسن کریں، اچھی کریں، عمدہ کریں، خوبصورت سے خوبصورت بات کریں۔ پتہ چلا برا بولنا، گندا بولنا بہت بدترین کبھی عادت ہے، گندی عادت ہے، اور اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اچھا بولنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اچھا ان الشیطان ينزغ بینہم، یہ شیطان کا بول جو بولتے ہیں نا گالی والا، ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے، برے خیالات ڈال رہا ہے، تمہیں آپس میں لڑا رہا ہے، یہ تمہارا اصلی اور ابدی دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ ادا کر دیا جناب محمد رسول اللہ نے قرآن مجید پڑھ کر، میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، گالی سے باز آ جاؤ، گالی نہ دیا کرو۔ گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، گالی اسلام میں حرام ہے۔ اتنا بڑا خطرناک جرم کیوں؟ کیونکہ یہ بد اخلاقی ہے، کسی کی کردار کشی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ انسان کی دنیا آخرت تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔
اتنا گندا کبھی جرم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اس انسان اسلام کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے اسلام میں کمی ہے, اس کے ایمان میں کمی ہے. کس کے ایمان اور اسلام میں کمی ہے جی؟ جس کی زبان فحش گوئی پہ ہے, جس کی کلام بدگوئی پہ ہے. جب بھی بولتا ہے فحاشی والا بولتا ہے, جب بھی بولتا ہے گندا سب سے گھٹیا ترین بولتا ہے. رسول کریم نے فرمایا ان الفحش والتفاحش ليس من الاسلام في شيء. لوگوں ان الفحش والتفاحش, یہ جو فحش گوئی ہے اس کا اسلام سے دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے. اسلام نے قطعاً یہ اجازت نہیں دی کہ تم فحاشی کرتے پھرو, فحش گوئی کرتے پھرو, گندا اور مندا بولتے پھرو. اسلام نے یہ تمہیں منع کر دیا, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مجھے یہ بتاؤ